اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ سبق نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے بیان کریں گے اور تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ میم ساکن کس میم کو کہا جاتا ہے۔ تو میم ساکن کہا جاتا ہے اس میم کو جس میم کے اوپر جزم ہو۔ اب یہ جو جزم ہے یہ 2 طریقوں سے لکھی جاتی ہے، بلکہ 3 طریقوں سے لکھی جاتی ہے۔ تو یوجولی جن 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے عام طور پر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بورڈ پر۔ ایک تو یہ گول نشان کی طرح ہوتا ہے اور دوسرا چھوٹا سا دال کی طرح ہوتا ہے۔ تو میم ساکن کس میم کو کہیں گے؟ جس کے اوپر ان دونوں نشانوں میں سے ایک نشان ہو، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے میم ساکن۔ تو میم ساکن کے اپنے قواعد ہیں، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میم ساکن کے اپنے رولز ہیں جو اس پر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ کون کون سے قاعدے ہیں اس کے۔ تو یاد رکھ لیں کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اخفاء شفوی، نمبر 2 ادغام شفوی اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ اخفاء شفوی کو اخفاء میم ساکن بھی کہا جاتا ہے، ادغام شفوی کو ادغام میم ساکن بھی کہا جاتا ہے اور اظہار شفوی کو اظہار میم ساکن بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اخفاء شفوی کس سے کہا جاتا ہے، شفوی کیوں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ شفتن کے معنی آتے ہیں ہونٹ، شفتن کے معنی آتے ہیں عربک میں ہونٹ۔ جیسے سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، شفتین کے معنی آتے ہیں 2 ہونٹ۔ تو اس کو اس لیے شفوی کا نام دیا گیا ہے کیونکہ جو میم کا مخرج ہے، میم جہاں سے ادا ہوتا ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہمارے لپس سے، لپس کے اس باہر والے حصے سے، خشکی والے حصے سے، جیسے میم زبر م۔ تو اس لیے اس کو شفوی کا لفظ اس کے ساتھ ایڈ کیا گیا، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی۔ اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا ہے۔ تو اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ مطلب یہ ہے جہاں پر بھی قرآن کریم میں آپ دیکھ لیں گے کہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے تو وہاں پر آپ کو ناک میں آواز چھپانی ہے۔ کیسے چھپانی ہے؟ جیسے یہاں پر مثال لکھی ہوئی ہے تختی نمبر 22 کی، ان ربہم بہم۔ پہلے میں یہ سمجھاتا ہوں کہ غنہ کے ساتھ اخفاء کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے جو گنہ ہوتا ہے اس میں ناک میں آواز، یہاں جو یہ بھانسا ہے اس میں کمپلیٹ بند ہو جاتی ہے، بالکل اس کے ساتھ پیسٹ ہو جاتی ہے آواز۔ اور دوسری بات یہ کہ گنہ میں جو ہماری ٹانگ کا یہ والا حصہ ہوتا ہے یہ اوپر تالوں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جبکہ اخفاء میں یہی ٹانگ کا حصہ نیچے رہتا ہے۔ تو سیدھے ہی اور سادھی زبان میں اگر سمجھایا جائے، گنہ میں ناک میں آواز بند ہو جاتی ہے یہاں اس ہڈی میں، اور اخفاء میں ناک میں آواز چھپتی ہے مگر گونجتی ہے، پوری ناک میں آواز گونجتی ہے۔ جیسے آپ نے اخفاء کے قاعدے میں پڑھا تھا آنتا، ایک ہوا ان، آپ محسوس کر سکتے ہیں میری آواز میں ان، دوسرا ہوا آن۔ اب دیکھیے اگر آپ غور کریں گے جب میں گنہ کر رہا ہوں تو میری جو آواز ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے یہاں پہ، اور دوسری بات یہ کہ جو میری ٹنگ ہے وہ اوپر لگتی ہے، جیسے ان، دیکھیے ان، لیکن اخفاء میں آتا، ٹانگ نیچے رہ رہی ہے۔ گنہ کے ساتھ اخفاء کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا گنہ بھی ہوگا اور اخفاء بھی ہوگا۔ کیسے؟ جیسے ان ربہم بہم۔ چلیے سب سے پہلے میں اس کے ہجے نکالتا ہوں۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، را با زبر رب، با زبر با، رب، حامیم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، حامیم زیر ہم، ربہم بہم۔
إن ربهم بهم ترى زبر تر ميم يا زير مي تر مي ها ميم زير هم ترميهم با زير بي ترميهم بهم بي حا زير حي جيم الف زبر جا را زبر را تا دو زير تن ترميهم بحجارة واو زبر وا ميم الف زبر ما وما ها ميم پیش هم وما هم با زیر بی وما هم بی میم حمزہ پیش مو میم زیر می بمؤمن نون یا زیر نی نون زبر نا وما هم بمؤمنین فا زبر فا باشین زبر بش فبشین را زیر شر فبشر حامیم پیش هم فبشر هم با زیر بی عین زبر ع بیع فبشر هم بیع ذال زبر ذا بادو زیر بین بعذاب فبشر هم بعذاب. اب جہاں جہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے وہاں پر اخفا میں نے کیا، یعنی اخفاء شفی جس کو کہا جاتا ہے. چلیے اس کو اب ہم روانی پڑھتے ہیں. ان ربهم بهم ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين فبشرهم بعذاب. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اور دو قواعد کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ادغام شفی اور اظہار شفی کے بارے میں، جو بالکل آسان ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل قرآن فار کڈس بائی قاری مختار کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.